السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، زکوٰۃ کے احکام اور مسائل پارٹ نمبر 1 لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں لفظ زکوٰۃ پاکیزگی، بڑھوتری اور برکت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور شریعت میں زکوٰۃ ایک مخصوص مال کے مخصوص حصے کو کہا جاتا ہے جو مخصوص لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہے؟ زکوٰۃ دین اسلام کے ان 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے جن پر دین اسلام قائم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ زکوٰۃ کے کیا فائدے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے رزق کی تقسیم اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، جسے چاہے زیادہ دے، جسے چاہے تھوڑا دے، لیکن مالدار کو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ دینے، صدقہ کرنے، خرچ کرنے کا حکم دے رکھا ہے، تاکہ جسے اللہ نے تھوڑا دیا ہے اسے بغیر سوال کے ملتا رہے اور اس کی ضروریات پوری ہوتی رہیں۔ فقیر کو اللہ تعالیٰ نے سوال نہ کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ اس کے اندر صبر اور شکر جیسی پیاری صفات پیدا ہوں۔ اسی طرح معاشرے کی یہ دونوں لوگ اللہ کے اجر و ثواب کے مستحق ہوتے ہیں، مالدار خرچ کر کے اور غریب صبر اور شکر کر کے اللہ کے پیارے بندے بن جاتے ہیں۔ اسلام کے اکنامک سسٹم کی ایک خوبی یہ ہے کہ اگر پورے اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کیا جائے تو دولت چند لوگوں کے ہاتھوں میں رہنے کے بجائے معاشرے کے تمام افراد میں گردش کرتی رہتی ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مالدار اور فقیر کے درمیان محبت پیدا ہوتی ہے اور یوں معاشرہ بغض، نفرت، خود غرضی جیسی بیماریوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ مالدار لوگ اگر زکوٰۃ ادا نہ کریں تو معاشرے میں موجود فقراء احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کے دلوں میں مالداروں کے خلاف شدید نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے والے کا انجام کیا ہے؟ زکوٰۃ فرض ہے اور اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، چنانچہ جو شخص اس کی فرضیت سے انکار کرتا ہو وہ یقیناً کافر اور واجب القتل ہو جاتا ہے، اور جو شخص زکوٰۃ کی فرضیت کو مانتا تو ہو لیکن اسے ادا نہ کرتا ہو تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ چلیے ذرا دیکھیں اللہ تبارک و تعالی سورہ توبہ آیت نمبر 35 میں کیا فرماتا ہے۔ جو لوگ سونا چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیں، جس دن اس خزانے کو آتش دوزخ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی اور ان سے کہا جائے گا، یہ ہے جسے تم نے اپنے لیے خزانہ بنا رکھا تھا، بس اپنے خزانوں کا مزہ چکھتے رہو۔ اور بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جس کو مال سے نوازا اور پھر اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی، قیامت کے دن اس کا مال گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا، جس کی آنکھوں کے اوپر 2 سیاہ نقطے ہوں گے۔ یہ سانپ اس کے گلے کا طوق ہوگا اور اس کے جبڑے کو پکڑ کر کہے گا، میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ سامعین، سلسلہ جاری ہے، ہماری اگلی کلپ کا انتظار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔